الرحیم سورہ حدید کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں. یہاں سے پڑھیے فائزہ. سبحہ سے هو العزیز الحکیم یہاں تک پڑھیے گا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اچھا، پچھلی حدیث میں ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے اسی آیت کی سب سے پہلا لفظ سبحہ کی تفسیر پڑھی تھی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی ہے اللہ کی، اس نے جو ہے آسمانوں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے عزیز اور حکیم. سبحہ کے معنی ہم نے پڑھے تھے تسبیح کرنا. اور دوسری چیز جو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھی تھی وہ تھی اسائنمنٹ تھی. وہ اسائنمنٹ کیا تھی کہ آپ نے وہ تسبیحات پڑھنی تھیں جو ہم نے بیان کی تھی، یعنی بسم اللہ کی تسبیح. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا لیسن جب بھی ہو، چاہے ہم 1 ویک کے بعد کریں یا 3 ڈیز 4 ڈیز، جب بھی ہم کریں آپ نے تسبیح روزانہ ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہی تسبیح بسم اللہ اپنی زندگی میں روزانہ 100 دفعہ پڑھنا. اچھا، آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے یہ بتا دیں، بالکل سچے سے بتائے گا، سچی بات بتائیے گا. بس میری کوشش ہوتی ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں. دیٹس ویری گڈ. اور تسبیح پڑھنے کی کوشش کی تھی یعنی پوری 100 دفعہ؟ نہیں بس وہ نہیں ہوا. فجر کے بعد میں 7 دفعہ جتنے بھی مجھے اذکار آتے وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن پوری 100 کی تسبیح نہیں ہو پاتی. اچھا، پھر کوشش کیجیے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی کر پائیں گے. بس 100 دفعہ اللہ کا کوئی ذکر، بسم اللہ پڑھ لیں 100 دفعہ، یا استغفر اللہ، چھوٹا سا لے لیں کلمہ، چھوٹے سے سٹارٹ کریں، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس 100 دفعہ. زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بمشکل 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. یہ بہت لگ جاتے ہیں تو 5 منٹ اگر ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں نا تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی. کوئی رکا ہوا کام ایک دم سے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم ایک ہفتہ ایکسرسائز کرنے سے برسوں کا وزن کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. لیکن ایک ہفتہ ایکسرسائز کرنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میں پہلے سے زیادہ انرجی نہ ہو. آپ ایکسرسائز کرتی ہیں وزن کم کرنے کے لیے، عموماً لوگ اسی لیے ورزش کرتے ہیں. وزن کم ہونا ایک لانگ ٹرم چیز ہے، اس کا اثر دیر سے نمایاں ہوتا ہے. لیکن ایک ہفتہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے دماغ میں ایسے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں، اور آپ کے اندر اتنی زیادہ توانائی آ جاتی ہے، آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چاقو جا بند. ایسے ہی ایک ہفتہ تسبیح کرنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر زیادہ انرجی نہ ہو. بالخصوص جو مغرب کے بعد ایک ڈپریشن سے جسم پہ آنے لگتا ہے نا، وہ تسبیح کی مدد سے بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. ایک ہفتے میں آپ کی دنیا نہیں بدل جائے گی، لیکن کچھ بدلے گا ضرور. اب لیسن کی طرف چلتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح تیرنا ہے، اڑنا ہے. تسبیح اپنے مدار میں بنا کسی ایک طرف جھکے سیدھے چلتے جانا ہے. تسبیح اللہ تعالیٰ کی مسلسل تعریف ہے. تسبیح کا ایک اور معنی بھی ہے جو غالباً اس روز ہم ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے، وہ آج ہم دیکھیں گے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی ہے اللہ کی، اس نے جو ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہر وہ چیز، انسان، جن، جانور، پرندہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وہ اللہ کے آگے سر جھکا ہے، اس کی شان میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے. ہر ایک کی تسبیح الگ ہے. ہمارے کان سب کی تسبیح نہیں سن سکتے، ہمارے کان تو بس ایک خاص فریکوینسی سن سکتے ہیں نا. پھر ہماری عقل ہر زبان کی تشخیص بھی نہیں کر سکتی. جسے ہم چڑیوں کا چہچہانا سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چڑیا صبح درخت پہ بیٹھی شاید اپنے رب سے بات کر رہی ہو، شاید وہ کوئی دعا مانگ رہی ہو، شاید وہ شکر ادا کر رہی ہو. ہر مخلوق کی تسبیح الگ ہے. کسی کی زبانی ہے، کسی کی دل میں، کسی کی آواز ہم سن سکتے ہیں اور کسی کی نہیں. ہم اپنے سوا کسی کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. ہم پتھروں کو بے جان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ پتھر بھی بے جان نہیں ہوتے. ایک پتھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. یعنی پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. جن چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، اور جن دیواروں کے اندر چھپ کے دروازے کنڈیاں بند کر کے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ سب جاندار چیزیں ہیں. وہ سب ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. قیامت کے دن چیٹنگ تو نہیں چلے گی. اگر کسی نے دنیا میں دیکھا ہے تبھی وہ گواہی دے گا نا. ایسے تو نہیں ہو کہ اس روز سب آٹومیٹکلی بول پڑیں گے. تو یہ سب چیزیں جاندار ہیں، آسمان بھی، زمین بھی. اس لیے زمین پہ اکڑ کے پیر مار کر چلنا منع ہے، کیونکہ ہر شے گواہ ہے. اللہ کی ساری مخلوق ہم انسانوں کی گواہی دے گی. اس لیے اگلی دفعہ تنہائی میں گناہ کا خیال آئے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور کمرے کی ہر چیز بھی اس کے بعد دیکھ رہی ہے، اور وہ سب گواہی دیں گے. بس ثابت ہوا کہ سب تسبیح کر رہے ہیں، فرشتے، جانور، پرندے، اور ہر وہ مخلوق جس سے ہم واقف نہیں ہیں. ہر وہ چیز جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، سب جاندار ہیں. جنت، جہنم بھی جاندار ہیں. ان سب کی بھی فیلنگس ہیں، کیونکہ کتنی دفعہ ہم احادیث سے پڑھتے ہیں کہ جنت فلاں بات کہے گی اور جہنم فلاں بات کہے گی.
اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کا مالک ہے، وہ آپ کی چیزوں کا بھی رب ہے۔ وہ چیزیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں، وہ پانی جسے ہم ضائع کرتے ہیں، وہ رزق جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، بالخصوص شادیوں میں زیادہ ڈال کے بچا دیتے ہیں، اس رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہر سیل کے اندر جان ہے اور اس کا بھی سوال ہوگا۔ جب ہم اپنے ارد گرد ہر چیز کو لیونگ تھنگ کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمارا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کری سوائے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے ایک تسبیح پڑھنے کا؟ نماز کے بعد کے اذکار، بلکہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں۔ سردی ہے تو پانی سے بچنے کے 100 بہانے، گیزر نہ چلاؤ تو دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں بیمار ہو جائیں، بلکہ سچ میں نے ایک طریقہ بہت استعمال کیا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ہمارے پاس الیکٹرک گیزر ہوتا ہے جو ہم یوز کر پاتے ہیں، گھنٹہ لگا کے پانی گرم کرتا ہے، وہ فوری گرم نہیں کرتا۔ سو جب گیزر بر وقت ہم آن نہیں کر سکیں تو کیا کریں؟ پانی کا ایک بڑا سا پیالہ مائکرو ویو اوون میں گرم کر لیں اور اس سے وضو ہو جائے گا۔ بہت طریقے نا، اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں پانی کو گرم کرنے کے لیے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہم جس تسبیح کے لیے وقت نہیں نکالتے اس میں پوری مخلوق مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کتنی دفعہ دہرائی ہے کہ تمام مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی تسبیح کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ باقی سب کسی ایک کام میں لگے ہیں؟ کیونکہ سب جس کام میں لگے ہیں، ہم انسان اس کام کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اسی کمی کا احساس تک نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تسبیح کے بغیر ایک طویل عمر گزار چکے ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی تسبیحات نہیں ہیں جو وہ روزمرہ میں پڑھتے ہوں۔ رمضان کے سوا یا شدید مسئلوں میں وظیفوں کے سوا انہوں نے کچھ پڑھا ہو، اور کیا انہیں اپنی زندگی میں اس شے کی کبھی محسوس ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہوئی؟ ہم نے کیسے اتنے برس گزار دیے اس تحفے کے بغیر جو ہمیں صدیوں پہلے عطا کر دیا گیا تھا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیح کرنا سکھائی تھی۔ مسنون تسبیحات لے لیں یا قرآن کی آیات جو تسبیحات کی اہمیت پہ زور دیتی ہیں، ہر طرف تسبیحات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا اہم کام ہے۔ ہم اسے بوڑھوں کے کرنے کا کام سمجھتے ہیں۔ ہم بھری جوانی میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور بھری محفل میں انگلی پر ٹک ٹک کاؤنٹر کے بٹن دبا رہے ہو، نا بابا نا، عجیب سا لگتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ لیکن باقی مخلوق کو تو نہیں آتی، وہ سب تو بلا ناغہ تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم کس بات پہ شرمندہ ہیں؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے پہ کیسی شرمندگی؟ تسبیح کریں تو پرائیویٹ انداز میں اکیلے رہ کے بھی کریں اور کھلے عام بھی کریں، یعنی آپ اس کو ریاکاری نہ سمجھیں۔ جو کوئی تسبیح کرتے دیکھے تو ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم اس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ ان باتوں کا نتیجہ تسبیح چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ ہر وہ خیال جو آپ سے تسبیح رکھوا دیتا ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ 10 لوگ اگر آپ کو تسبیح کرتے دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں، جب آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سوچیں گے۔ جب تسبیح کا وقت ہے تو تسبیح کریں، چاہے کوئی ساتھ بیٹھا ہے یا نہیں، مسلسل ہر روز تسبیح کا ایک وقت فکس کر لیں۔ اس وقت کوئی آ جائے تب بھی تسبیح جاری رہے، اکیلے ہیں تب بھی کریں، یعنی جو بھی ہو جائے آپ نے اس وقت تسبیح لازمی کرنی ہے۔ جیسے اللہ کی دوسری مخلوق کبھی تسبیح نہیں چھوڑتی، آسمان نے برسنا ہو تب بھی وہ تسبیح کرتا ہے، نہ برسنا ہو تب بھی۔ اور اس میں کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیچ میں بات نہیں کر سکتے یا اس میں کچھ کھا پی نہیں سکتے، درمیان میں آپ آرام سے اپنے روزمرہ کے معمولات کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھتے رہیں۔ بے شک بیچ میں بات کرنی تو بات بھی کر لیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سبحہ کا ایک دوسرے معنی ہے کام کرنا، ایکٹیو رہنا، محنت کرنا، اور مشقت والا کام مسلسل کرنا، یہ سب اس کی میننگز میں آتے ہیں۔ لیکن اس کا تسبیح سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں، یعنی تمام مخلوق اپنے مدار میں اپنے طے کردہ راستے پر چل رہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی زبان میں اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے بلکہ اپنے کام سے بھی نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس کا ایک کردار ہے جو اس نے دنیا میں ادا کرنا ہے۔ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق اپنے اس کردار سے نہیں ہٹتی۔ مثلاً آپ سے پانی فرش پہ گر جاتا ہے، آپ پیپر ٹاول سے پوچھ دیتی ہیں، چند قطرے رہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ خود ہی خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوا نے ان کو خشک کر دیا، کیونکہ پانی کا کام تھا ایواپوریٹ ہو جانا۔ پانی کا ازل سے یہی کام ہے، اس کو ہمیشہ فضا میں جذب ہونا ہوگا، اور جب بادل اس سے بوجھل ہو جائیں تو اسے برسنا ہے، اسے ہر جگہ اپنا راستہ بنانا ہے۔ پانی کا ایک سائیکل ہے نا، وہ اسی سائیکل میں گھومتا رہتا ہے، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، چاہے دنیا والے اسے کوسیں، اس کے پیچھے بھاگیں، چاہے اس میں ملے ٹاکسن سے کسی کی طبیعت خراب ہو، چاہے کوئی اس میں ڈوب کے مر جائے، چاہے اس کے ملنے سے کسی کو زندگی ملے، یا وہ بہت سے درختوں کو زمین میں اگا دے، پانی کو ان میں سے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ نہ وہ غرور میں آ کے ہاتھ روک لیتا ہے، نہ وہ گلٹ میں جا کے ہر چیز سے دل ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ پانی کا کام سیراب کرنا ہے، ہوا کو، بادلوں کو، پھر زمین کو۔ وہ جہاں جائے گا اس جگہ، اس انسان، اس شے کے اندر گھس کے اس کو سیراب کر دے گا۔ یہ اس کی جاب ہے، وہ اپنی جاب کر رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی تمام چیزیں اپنی جاب کر رہی ہیں۔ جانور تک اپنی نیچرل انسٹنکٹ پہ چل رہے ہیں۔ ان کا کام اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سو جائیں، جاگیں، کھانا تلاش کر کے کھائیں، اپنا پارٹنر ڈھونڈ کے محبت کریں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں۔ یہ جانوروں کی زندگی کا ٹوٹل مقصد ہے، سونا، کھانا، محبت کے مسئلے، موت، ٹھیک ہے۔ فرشتے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، درخت بھی، پھول بھی، آگ بھی، وہ سب اپنے کردار سے نہیں ہٹے۔
آگ کا کام جلانا ہے، آپ اس کو جس شے کے قریب لائیں گے وہ اس کو جلا دے گا، اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو کس کو جلانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اس دنیا میں اس کے رب نے ایک ہی طے کیا ہے، جلانا، اور وہ یہی کرتی رہے گی۔ ان میں سے کوئی شے اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی، پانی سیراب کرنا نہیں چھوڑتا، آگ جلانا نہیں چھوڑتی، ان کا اپنے اپنے کردار پہ عمل کرنا بھی ایک طرح کی تسبیح ہے جو یہ سب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے عمل سے ہم انسان بھی اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ عمل سے کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم اپنا کام نہ چھوڑیں۔ ہم اس دنیا میں کام کرنے آئے ہیں، ہم کھانے، سونے، موبائل دیکھنے، محبت کے پیچھے مارے مارے پھرنے نہیں آئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس زمین پہ انصاف قائم کرنے اور لوگوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے۔ یہ ہے ہمارا کردار جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہی ہیں تو اسی سے آغاز کریں۔ یہ ہر انسان کا مقصد ہے، اس نے پہلے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، پھر رب کے ذریعے خود کو تلاش کرنا ہے، اور پھر دوسرے انسانوں کو اس رب سے جوڑنا ہے۔ یہی انسان کی عبادت ہے اور یہی اس کی عملی تسبیح ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم دین کے راستے میں، خیر کے راستے میں شروع کیے کام کو ایک بری بات کے سنتے ہی ترک کر دیتے ہیں۔ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے تو ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کچھ ذرا سا کہہ دیا تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارے روٹین کے کام بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کی تمام مخلوق اپنی روٹین کے کام اسی طرح انجام دیتی جیسے اس کو دینے چاہیے، سوائے انسانوں کے۔ ہم ایک دم سے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پہلے تو اللہ کو الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے، پھر ہم انسانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر ہم خود کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم میں اتنے گٹس ہی نہیں تھے کہ یہ کام کرتے۔ یہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا کام جیسے آپ مشکل پڑتے ہی سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ڈیفینس میکینزم ہے نا۔ کرنا کیا چاہیے؟ جیسے باقی مخلوق کرتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ اپنا رول آپ نے نبھاتے رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں، گھر والوں کی باتوں پہ ہرٹ ہو کے ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کسی کا آپ خیال رکھتی ہیں اور وہ شخص آپ کو تلخ باتیں سنا دیتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا عمل اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے اور افسردہ ہونے کا بھی، لیکن آپ نے اپنی جاب نہیں چھوڑنی۔ جو چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ ہی دے گا، لوگ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے پاس ہے ہی کیا یہ کہ وہ ہمیں دے سکیں، ہمیں ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی وجہ سے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلنی۔ ہم نے اللہ کی دوسری مخلوق سے سیکھنا ہے کہ جو ہماری فطرت ہے ہم وہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہماری فطرت میں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اگر ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں، جب دوسرے نہیں کرتے تو ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے غداری نہیں کرنی چاہیے، اپنے حصے کا کام کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ ہمارا اجر اس رب کے پاس ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ الفاظ ہم پہلے بھی پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کئی بار، ان کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عززہ سے۔ یاد ہے ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا، عین زا اور زا، جس میں زا جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت زمین، اور اس کے دوسرے معنی عزت بھی ہے۔ عززہ عزیز سے بنا ہے، یعنی بہت عزت والا، بہت اتھارٹی والا، ٹھیک ہے۔ حاکم، وہ جو کسی جگہ کا مالک ہو، حکومت کرنے والا، بہت بڑا اور طاقتور۔ اور عزیز سپورٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، مدد کرنے والا، سہارا دینے والا، تعاون کرنے والا، ایسا تعاون کرنے والا جو خود بہت عزت دار، بہت بڑے عہدیدار ہو۔ جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار شہر کا گورنر ہو تو مشکل میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی بہت اونچی جگہ سے سفارش آ سکتی ہے۔ یہ سپورٹ عزیز کی نشانی ہوتی ہے، وہ جو صرف طاقتور اور اعلیٰ عہدے والا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ آئے گا۔ اس کا معنی دل کے قریب ہونا اور آپ کے لیے بہت محبت اور اہمیت کا حامل ہونا بھی ہے، جس کو آپ خود سے بہت قریب اور پیارا محسوس کریں۔ یہ سب صفات صرف ایک ہستی میں اکٹھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ انسانوں میں یہ صفات اکٹھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کسی امیر، اعلیٰ عہدیدار، رشتہ دار کے بارے میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہر مشکل میں آپ کے کام آئے گا۔ ابھی دنیا میں وہ انسان بنا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکیں، اور جس دن کسی کے بارے میں اپنی کہا نا، اس سے کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ پہ آزمائش ڈال دیں گے اور آپ کو اس شخص کی ضرورت پڑے گی اور وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ عزیز صرف وہی ہے۔ پھر ہم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ہم اپنے کام لے کر کیوں ایک کے بعد دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کیوں اپنے انسانوں کے سامنے خود کو شرمندہ کراتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے سوال کرتے ہیں؟ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے راستے اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ طریقہ جو ہمیں اس موجودہ مشکل سے نکالے گا وہ اس کو اچھے سے معلوم ہے۔
ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں ایک انسان سے دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہیں. صرف اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صرف وہی ہمیں دکھا سکتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے. لوگوں سے سفارش کروانا بری بات نہیں، مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو مانگ لینی چاہیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی انکار کر دے تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ ہے نا، اصل مسئلہ تو اسی اللہ نے حل کروانا ہے، لوگ تو بس وسیلہ ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہے تو فلاں شخص صرف وسیلہ بنے گا، اور اس کے وسیلہ بننے پر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو کیوں نہ ہم اپنی تمام امید اللہ سے لگائیں، نہ کہ لوگوں سے. اگر لوگ انکار کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ لوگ اس مسئلے کو حل کرنے پہ قادر نہیں تھے. وہ مسئلہ کوئی انسان حل نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے. پھر کیوں نہ ہم صرف اللہ سے مانگیں، ساری محنت اسی دعا کرنے میں لگائیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ وہی عزیز ہے. اس ساری دنیا کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. ہماری ہر معاملے کا نگہبان وہی ہے. ہماری زندگیوں، ہمارے گھر والوں، ہماری اولادوں، سب کا مالک وہی ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں، سب اسی کا دیا ہوا ہے. پھر کیوں نہ ہم اپنے معاملے کا ذمہ دار اسی کو بنائیں. اور ایسے ہی وہ حکیم بھی ہے. حکیم کا لفظ یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کس سے نکلا ہے؟ حکمہ سے. اور حکم کہتے ہیں دانائی کو، ایسی دانائی کہ دو چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں، دانش مندی سے بھرا فیصلہ. حکم جج کرنے کو بھی کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کو. اسی سے ہم حکم کرنا یعنی کمانڈ یا آرڈر کا معنی لیتے ہیں. اس کی ایک معنی ہوتا ہے کہ خود کو روک کے رکھنا، کنٹرول رکھنا. کنٹرول خود یا دوسرے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہی کنٹرول دراصل دانائی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عقل مند نہیں ہیں، یا بے وقوفی کے فیصلے کر جاتی ہیں، یا رو میں آ کے بہت کچھ بول جاتی ہیں اور پھر پچھتاتی ہیں، تو آپ کو حکم کی پریکٹس کرنی چاہیے، یعنی سیلف کنٹرول کی. خود کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بڑی دانائی. کیوں؟ کیونکہ جب کھانے پہ کنٹرول ہوگا تو وزن کم ہوگا. جب اپنے ٹائم ٹیبل پہ کنٹرول ہوگا تو رات دیر تک نیٹ فلکس نہیں دیکھیں گے اور صبح وقت پہ اٹھیں گے. اگر زبان پہ کنٹرول ہوگا تو غیبت میں نہیں بھٹک جائیں گے. زیادہ بولنے سے خود کو روکیں گے تو لوگوں کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات ہی نہیں کریں گے. کنٹرول بہت ضروری ہے. اگر آپ اس لفظ حکم کے لغوی معنی نہیں پڑھتے تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ حکم یعنی دانائی کا اصل معنی کنٹرول ہے؟ اور اس ایک لفظ میں بہت سی دانائی چھپی ہے. سو آج آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ نے کنٹرول کی پریکٹس کرنی ہے. کہاں کہاں اپنا کنٹرول کھو جاتی ہیں؟ بے تحاشا کھانے پر، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا اسکرین پہ کچھ دیکھنے پر، یا کچھ ایسا جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، یا کسی دوست رشتہ دار کے ساتھ بیٹھتے ہی غیبت کر لینے پر. جب بھی آپ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گی آپ بعد میں گلٹ کا شکار ہوں گے. تو کیوں نہ اس ہفتے آپ اپنے اوپر کنٹرول کی پریکٹس کریں. اپنی بھوک، نیند اور خواہشات، جس چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس پہ خود کو ذرا باندھ کے دیکھیں. اور آپ کی دوسری اسائنمنٹ جو بھائی پہلی والی تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم، تسبیح. ٹھیک ہے. اب آج کے آپ کا جو تسبیح ہے وہ میں آپ کو آیت الکرسی کی دے رہی ہوں. یہ تھوڑی مشکل لگے گی لیکن آپ کی عادت بن جائے گی. اگلے ہفتے تک مطلب اگلے لیسن، بلکہ ہمارا لیسن تو کل بھی ہوگا، آپ نے اس کو پوری ویک تک کرنا ہے، چاہے ہمارا لیسن کل ہو یا نہیں ہو. آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے 10 سے. ایک دن آپ 10 دفعہ پڑھیں، دوسرے دن 20 دفعہ، پھر 30، 40، 50 سے لے کے پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے آیت الکرسی. کم از کم 50 اور 100 تک جا کے بس کر دیں، لیکن 50 سے کم نہیں کرنی، یعنی جب 50 تک پہنچ جائے تو اس سے کم نہیں کرنی. اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن مکمل ہو جائے گی. یہ آپ کا علاج بن جائے گی. نظر لگی ہو، جادو کیا ہو، ایسی چیزوں کے خلاف دیوار بن جائے گی. آیت الکرسی کے بہت سے فائدے ہیں. اس کو بہت دل سے پڑھیں، بہت کانشیس ہو کے، یہ آپ کی بہت مدد کرے گی. تسبیح کے درمیان کوئی بات کرے تو اس کی بات کا جواب دے سکتے ہیں اور پھر وہیں سے شروع کر دیں. پچھلی تسبیح ضائع نہیں ہوتی، لیکن آیت مکمل کر کے جواب دیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ تو قرآن کی آیت ہے نا. ہر نماز کے بعد 10 سے 20 دفعہ پڑھ لیں گی تو آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح سے شروع کریں کہ مغرب سے دن شروع ہوتا ہے نا اسلامی دن، تو مغرب سے شروع کر کے اگلے دن مغرب کی اذان تک کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اپنی تسبیح آپ اسی دوران مکمل کر لیا کریں. اگر آپ کا دل چاہے کہ بہت زیادہ پڑھنا ہے تو اپنے آپ کو روکیں. ایک دم بہت زیادہ پڑھائی کرنے سے عادت خراب ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی چھوڑ دیں گے جو تھوڑا سا پڑھ رہی تھی، کیونکہ دو دن جوش میں ہم کر لیتے ہیں پھر بوجھ بن جاتا ہے. سو اتنا کریں جتنا کر سکتی ہیں. بے شک پہلے دن جو ہے وہ 10 کر لیں، پھر ہر روز اس میں 10 کا اضافہ کرتی جائیں. یہ بھی ورزش کی طرح ہے، وقت اور وزن آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے. چلیں اپنا لیسن یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آج دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.